بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَا أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا، ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آدم علیہ السلام کی ابھی زمین میں آمد نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ وہاں پر رکھا جس میں اس پورے حالات کا ایک نقشہ خود دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا تھا کہ دنیا میں کیا چیلنجز انسان کے سامنے رہیں گے اور اسے کس طرح سے اسے فیس کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جو جواب تھا وہ یہ کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، اور اس کی وجہ اس نے بتائی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حق تجھے کس نے دے دیا کہ تو میرے سامنے یعنی اللہ کے سامنے گھمنڈ کرے؟ تو وہ مردود قرار پایا اور اللہ نے اسے کہا کہ تو ذلیل ہے۔ حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کر کے تو اس بڑائی کے یا اس عظیم مقام سے تو اپنے آپ کو نیچے گرا چکا ہے۔ انکا من الصاغرین، تو چھوٹا ہو گیا ہے اصل میں۔
یہاں جو بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر انسان اللہ کے حکم کو مانے، سر تسلیم خم کرے، تو یہ اصل میں اس کی بلندی کا ذریعہ ہے، یہ اس کی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری وہ چیز ہے جس سے انسان اونچے مقام پر پہنچتا ہے۔ لیکن شیطان نے یہ کیا کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے آپ کو نیچے گرا لیا۔ یہاں جو بات ہمیں ان آیات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، جو تعلیم ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے، کبر ایک ایسا مرض ہے جو اگر کسی کے اندر آ جائے کسی بھی لمحے میں، تو وہ انسان کو ذلیل اور خوار کر کے چھوڑتا ہے، ذلت اور پسپائی اس کا مقدر بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کبر کو یا جو ہے بڑائی کو اللہ کی چادر قرار دیا اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا یا اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے، ایسے شخص کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں انسان کے اندر جو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ان میں ایک بڑا مرض انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، جبکہ قرآن مجید نے بار بار اسے یاد دلایا کہ وہ اپنی اصل حقیقت کو یاد رکھے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ قرآن نے کہا کہ ایک وقت انسان کے زندگی میں ایسا بھی تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ تو یہ بات کہ آدمی اپنے آپ کو کبر میں مبتلا کرے، یہ انسان کی زوال کا، انسان کی تباہی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ایک حقیقت اس کے اندر، ان آیتوں کے اندر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کر دی تو اللہ نے اسے مردود قرار دیا۔ اللہ نے کہا کہ تو اب ذلیل ہو چکا ہے، ذلت اور پھٹکار ہی تیرا مقدر ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ مجھے مہلت دے، مجھے ٹائم دے، کب تک؟ جب تک کہ تو ان کو واپس بلائے گا، یعنی دنیا کی زندگی کو ختم کر کے جب تک واپس آئیں گے اس وقت تک کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ مہلت چاہیے۔ اور شیطان کی جسارت دیکھیے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ مہلت میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے نا، اس مقصد سے ہٹانے کی میں پوری کوشش کروں گا، اور ہر طریقے سے اس نے کہا کہ میں ہر طرف سے انہیں گھیروں گا، چاروں طرف سے، بائیں سے بھی، دائیں سے بھی، اور پھر شمال سے بھی، جنوب سے بھی، ہر طریقے سے میں جو ہے ان کو گھیر لوں گا۔ اور یہ نہ صرف راہ راست سے بھٹک جائیں گے بلکہ وہ تیرا شکر گزار بھی نہیں رہیں گے، ناشکراپن ان کے اندر آ جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے، اور جو بھی تیری پیروی کریں گے ان کو تجھ سمیت جو ہے جہنم بھیج دیا جائے گا۔ اب یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ شیطان کا وجود اس دنیا میں ہے اور اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ اللہ نے جب شیطان نے مہلت مانگی تو شیطان کو اللہ نے مہلت دے دیا، اور اسے یہ موقع بھی دے دیا گیا کہ وہ جو اس کے بس میں چلتا ہے وہ کر کے دیکھ لے۔ لیکن اس کے پاس بھی، شیطان کے پاس بھی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ زبردستی انسان کو گمراہ کر دے۔ ہاں، وہ انسان کو ضرور وسوسے میں ڈال سکتا ہے، غفلت کا شکار کروا سکتا ہے، وہ اپنی طرف بلا سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، اس کا اتنا ہی کام ہے۔ لیکن انسان کو ہمیشہ الرٹ رہنا ہے۔ دیکھیے، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک ہر وقت ہر طریقے سے شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوگا وہ، اور ایسے راستوں سے شیطان انہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کی دامن رحمت میں چلے جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے، تو شیطان کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ
اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے یا شیطان کا دوست بن کر وہ جو ہے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرتا ہے۔ اب اس میں وہ چاروں طرف سے کیسے آئے گا پتہ نہیں، کب آئے گا پتہ نہیں، اور کس روپ میں آئے گا پتہ نہیں۔ شیطان کا ہتھ کنڈا بھی کوئی عام ہتھ کنڈا نہیں ہے، جنرل شیطان کے حملے نہیں ہیں۔ وہ عالم کو عالم کے بھیس میں آ کر گمراہ کرے گا، متقیوں کو متقیوں کے بھیس میں آ کر گمراہ کرے گا، کیسے کیسے مختلف طریقوں سے اس کے ہتھ کنڈوں کو ہمیں پہچاننا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جو سب سے بڑی دعا ہمیں سکھائی گئی اور جس کی طرف ہمیں ہمیشہ بتایا گیا کہ جس کے لیے ہمیں الرٹ رہنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ اقرار بھی کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری بندگی، تیری عبادت یہی ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے ہم تیرا ہیلپ چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ ہمیں بتا اور ہمیں ہر وقت، ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں تو ہماری حفاظت کر۔ یہ دعا ہم مانگتے ہیں۔ اور شیطان کا دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر چلنا نہیں دوں گا۔ اسی لیے ہمیں شیطان اگر وہ دعویٰ کرتا ہے وہ تو حقیقت میں اللہ کا نافرمان ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے سارے وعدے ڈھکوسلے ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو ہم کیوں ڈریں؟ تو ہمیں جو ہے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہمیں جو ہے بار بار سکھائی گئی۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں بڑی اہم بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ناشکراپن، شیطان نے جو الٹیمیٹ یہ کہا کہ میرے بہکاوے سے وہ کریں گے کیا، ان کی زندگی میں کیا بدلاؤ آئے گا، یہ کہ وہ ناشکرے پن میں چلے جائیں گے۔ دیکھیے اس وقت اسلام کی، مسلمان کی جو قرآن تعبیر دیتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک شکر گزار بندہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کفر کے مقابلے میں شکر کا لفظ قرآن مجید لے کے آیا۔ مسلم کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ شکر گزار بندہ آپ کسے کہیں گے؟ ہماری پوری زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کے شاکر بن کر رہیں۔ شکر کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ دیکھیے اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی قدر نہ کریں، اور ہماری زبان جو ہے جو کچھ ہماری زندگی میں ملی ہوئی ساری نعمتیں سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، تو ہمارا یہ سب سے پہلا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو اللہ کی عطا سمجھیں۔ جو کچھ ہے جو کچھ ہمیں ملا ہے، علم ہو، اخلاق ہو، صحت ہو، دولت ہو، بچے ہوں، اور ساری چیزیں، وہ نعمتیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے ہمیشہ ہماری زبان پر اللہ کا شکر ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم ایسے عمل کریں جسے قرآن مجید شکر والا عمل کہتا ہے، کہ ہم ایسے عمل کریں جس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ مطلب شکر صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو، تو اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ جو ہے شکر گزاری سے ہمیں ہٹا دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، اور میرے عبادت میں حسن پیدا فرما۔ تو ہمیں اس آیت سے بھی ملتا ہے کہ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ انسان کو ناشکرے پن میں لے جاتا ہے، اور ہمیں شکر گزاری کا رویہ جو ہے اپنانا ہے۔ اب آخر میں اس آیت کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی نادانی سے، اپنی غفلت سے، اگر انسان شیطان کی بات کو مان لے، شیطان کو اپنا دوست بنا لے جو اس کا حقیقت میں دشمن ہے، شیطان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے، تو وہ اپنا نہ صرف راستہ گم کرے گا بلکہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ہے، وہ بھی ذلیل و خوار ہوگا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ قرآن مجید کے یہ جو اہم ترین واقعات ہیں جو ہماری نصیحت کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے، ہمیں نہ صرف ہم یاد رکھیں بلکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں اور وہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔